سب سے پہلے آئی جی صاحب آپ کو، ایڈیشنل آئی جی، ڈی آئی جی صاحبان، ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ، پولیس فاؤنڈیشن کے ایم ڈی صاحب آپ کو، اور تمام شرکاء اور میڈیا کے دوستوں السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں سیکٹری کمیونیکیشن چونکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، ظفر حسن صاحب، ان کو، آئی جی صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کافی انیشیٹوز جو آپ نے لیے تھے اور جس کی اب ایگزیکیوشن آپ کہہ دیں کہ ہو چکی ہے، اس کی لانچنگ اور اس کی تقریب آپ نے رکھی، تو میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئی جی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ این ایچ ایم پی کے آفیسرز جوانوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ قوم کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں۔ ابھی اگر آپ 10-15 منٹ کی گفتگو دیکھ لیں تو آپ کو سفر کی آسانی کے لیے کیا سہولت وہ دے رہے ہیں، لیکن اپنے لیے آپ اس کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں، ان انیشیٹوز کو دیکھ کے تو آپ کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ مختلف انیشیٹوز آج لیے گئے، میں ذرا 2-3 کے اوپر جو آئی جی صاحب نے بات کی میں اس کے اوپر فوکس کروں گا۔ ایک یہ کہ میں اپنے این ایچ ایم پی کے تمام جوانوں کو، آفیسرز کو، جس طرح وہ دور دراز علاقوں میں بھی جن کی ذمہ داریاں اپنی نبھاتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت میں مصروف عمل ہوتے ہیں، ان کے لیے میڈیکل پالیسی کا جو آغاز ہوا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ جس طرح آئی جی صاحب نے کہا کہ آپ تربت میں ہے، گوادر میں ہے، کہیں پہ آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور کوئی بیماری آ جاتی ہے آپ کے پیچھے گھر میں تو آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو اس سے بڑھ کر، چونکہ وہ ہماری منسٹری کا نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو اس سے بڑھ کر وہ بتا دوں کہ پوری پاکستان میں ابھی خیبر پختونخوا سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا تھا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا پختونخوا کا شناختی کارڈ ہے اور آپ اللہ نہ کرے کراچی میں بھی بیماری آئی تو آغا خان میں بھی 10 لاکھ تک آپ کا علاج جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح اگر آپ لاہور میں ہیں یا کوئٹہ میں کسی بھی اسپتال میں آپ چلے جائیں تو آپ کا علاج مفت بھی ہوگا اور بہترین بھی ہوگا۔ تو میں مبارکباد آپ کو کیا پیش کرنے جا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا، پہلے ہم نے 60% کی آبادی کو یہ صحت انصاف کارڈ دیا، پھر اس کے بعد آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100% خیبر پختونخوا کی آبادی کو، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، اسلام آباد میں ہو، وہ شفا یہاں پہ قائد اعظم ان اسپتالوں میں جا کے اپنا مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس کا آغاز جہاں سے ہوا تھا، یہ ہم ریاست کی جب بات کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اب ریاست کا کام یہ کوئی کسی کے اوپر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ ریاست کا فرض ہے، لیکن جب ہم مفت اور بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بہترین علاج کی بات کرتے ہیں تو یہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی بہت چند میں یہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس موجود ہے، یہ ہر جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پہ بھی موجود نہیں۔ وہاں سے آغاز ہوا تھا، آزاد کشمیر اور جی بی سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے بھی اناؤنسمنٹ، اور اس کا آغاز ہو گیا دسمبر 2021 اسی سال۔ پورے پنجاب کی آبادی 100%، مطلب چاہے آپ پولیس ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ کلاس 4 ملازم ہو، آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہوگا اور پوری پنجاب تک چلے جائیں گے۔ حال ہی میں جو میرے باقی بلوچستان اور سندھ کے پاکستانی سن رہے ہیں، بلوچستان کے وزٹ پہ پرائم منسٹر عمران خان نے بلوچستان کے سی ایم کو بھی کہا کہ کے پی، پنجاب، جی بی، ایچ اے کے بعد بلوچستان میں بھی اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور میں یہاں سے سندھ کے حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ جو وفاق نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے اور جس طرح مفت اور بہترین علاج کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے تو آپ بھی اس میں ساتھ دیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ اگر پختونخوا کا ایک شہری کراچی میں آغا خان میں مفت علاج کر سکتا ہے لیکن اگر کراچی کا اپنا باشندہ نہیں کر سکتا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ لہٰذا اس میں آپ بھی ساتھ دیجئے، پورے پاکستان میں انشاءاللہ جب ہم علاج مفت کریں گے
تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے. یہ جب تک کسی میں معاشرے میں احساس اور رحم ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اپنے عام طبقے کا سوچا, جس طرح آئی جی صاحب آپ نے بڑا ہمارے لیے بھی کام آسان کر دیا, کیونکہ ہر کیبنٹ کی میٹنگ کے آغاز میں پرائم منسٹر صاحب کا 1 گھنٹہ جو ہر منسٹر سے سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑک بنا رہے ہو, یہ تو آپ کا فرض تھا. اگر آپ کی جس منسٹری کی جو آپ کے کام تھے وہ تو آپ کے فرض تھے, آپ نے فرائض سے ہٹ کر آپ نے عام طبقے, کمزور طبقے اور لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کیا, تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ زور دیتے ہیں. اور آپ نے پہلی ہی 7-8 ایسے انیشیٹوز لے لیے جو کہ ہمارے ٹو ڈو لسٹ میں ابھی نہیں تھا. تو ویل ڈن, میں پوری ٹیم کو آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک اور چیز یہاں پہ کہ جب ہم یہ مفت اور بہترین علاج کی بات کرتے ہیں, یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ریڑھی والا, رکشے والا, ایک ڈرائیور, ایک دکاندار, ان کے لیے نہیں, آپ تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں, آپ خود سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں, سب سے بڑی ٹینشن اور فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں بیماری آ جائے گی تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ 2 آپشنز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کی تنخواہ میں تو آپ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں, بلکہ جب مہینے کا آخری دن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو پورا کروں گا. لیکن اگر بڑی بیماری آ جائے تو آپ اس میں نہیں کر سکتے, اور یا تو آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں, کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, یا اپنے پیاروں کو اللہ کے رحم و کرم پہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھا لی, اور اللہ کا شکر ہے آغاز ہو چکا ہے. جہاں پہ بلوچستان میں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے, اور سندھ کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس کا آغاز ہو جائے. دوسری چیز, آئی جی صاحب مختلف انیشیٹوز تو ہے, لیکن ایک آپ نے بات کی کہ یہاں پہ NHMP میں پوسٹنگ, ٹرانسفرز, اور یہاں پہ ہمیشہ سے ایک معیار تو رکھا گیا تھا. ہمارا کام ہے نہ صرف اس معیار کو قائم رکھنا, بلکہ اس کو کس طرح ہم مزید بہتر اس ادارے کو کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے, آئی جی صاحب آپ سے پہلے بھی تھے, کسی نے معیار رکھا, ہم نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا یہ دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم نے اس میں مزید کنٹریبیوشن کرنی ہے. لیکن جو آپ نے پوسٹنگ, ٹرانسفرز کے حوالے سے اور میرٹ کے حوالے سے بات کی, دیکھیے آپ اور پورے نہ صرف آپ کا ڈپارٹمنٹ بلکہ جتنے میری ذمہ داری ہے, میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ آپ اگر آئی جی ہے تو ان کو جب لگایا جاتا ہے اور ان سے آپ رزلٹ مانگتے ہیں تو ان کو آپ نے اتھارٹی بھی دینی ہوتی ہے. اگر رسپانسبلٹی ان کی ہے, اتھارٹی ان کی ہے. ہم نے تو کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, اور آپ نے بھی سب کو یہی آزادی دی ہے. لیکن میرٹ سے کیا بہتری آتی ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ NHMP میں میرٹ تھا, اور میں سندھ میں ایک پٹیشن ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کوئی پٹیشن تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ہزاروں کرمنلز بھرتی کیے گئے تھے. اور JIT عزیر بلوچ کی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ تھانے بکتے تھے. آپ نے SHO کی بات کی نا کہ SHO سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے, تو تھانے بکتے تھے. اگر تھانے بکنے لگے تو آپ عوام کو اور شہریوں کو کیا حفاظت دیں گے؟ آپ کس طرح ان کو محفوظ بنائیں گے؟ اگر آپ ہزاروں کرمنلز بھرتی کر دیں اور میرٹ پہ آپ کی بھرتیاں نہ ہو تو آپ وہاں پہ معاشرہ تو ایک انسانی معاشرت ہی نہیں, وہ تو جنگل جیسا قانون بن جائے گا. تو لہٰذا ہم سب کو اس کو دیکھنا ہوگا, میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے. میں 2-3 اور چیزیں, کیونکہ NHMP مطلب یہ کہ لوگ سڑکوں کا بھی سننا چاہتے ہیں, اور آئی جی صاحب آپ کی ایونٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قوم کو یہ کہہ دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ فوگ جب ہوتا ہے تو آپ کو ہمارے آفیسرز جوان نہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, بلکہ جو ہمارا ہم سفر ایف ہے, آپ کو سفر, آپ کی جب ٹریول کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سڑک کی حالت کا بھی بتاتے ہیں, کنڈیشن کا بھی بتاتے ہیں, ویدر کا بھی بتاتے ہیں, فوگ کا بھی بتاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ روزانہ شام کو اور صبح سویرے آپ کی طرف سے میڈیا پہ بھی خبر جاتی ہے. میں میڈیا سے اپیل کروں گا کہ NHMP اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھار عوام کی طرف سے اگر آپ کسی کی گاڑی روک رہے ہیں کہ فوگ ہے آگے آپ نہیں جا سکتے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ٹریول کرنا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا. آپ ہماری سوسائٹی کو جانتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری بہتری کے لیے ہے. اگر میں اس میں سفر کروں گا تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے.
تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح اویئرنیس پروگرام یہ شروع کر دیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں کہ ہر ٹول پلازے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے مختلف روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف آپ کو وہاں پہ پمپلیٹس اور پیغامات ان کی طرف سے شروع کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ جو اسکول کے بچے ہیں ان کو بھی روڈ سیفٹی ایجوکیشن دینے کا انہوں نے آغاز کر دیا, بلکہ سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے لیے پورے پاکستان میں میرے خیال سے ابھی ایک پروگرام شروع کریں گے تاکہ لوگوں کا اس طرف دھیان ہو اور لوگوں کے لیے ہم سفر محفوظ کر سکیں. ایک اور چیز آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز جب نئے کھلتے ہیں یا بنتے ہیں تو اس میں NHMP کی ڈپلائمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ موٹر وے پولیس یہاں پہ کیوں نہیں ہے. تو موٹر وے پولیس تب ہوگی جب آپ ان کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کریں گے, اور جب آپ سڑک بنائیں گے تو موٹر وے پولیس کی ریکروٹمنٹ اور ان کے لیے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا PC1 کا حصہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں نہیں تھا, اور ابھی ہم نے اس کا آغاز بھی کر دیا کہ جب بھی سڑک بنے گی تو سڑک میں نہ صرف ہم یہ کہ سڑک بنائیں گے, موٹر وے بنائیں گے, لیکن اسی دن وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوگی ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے PC1 میں اس کو حصہ بنا دیا ہے, شامل کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ ریکروٹمنٹ اور ان کی ڈپلائمنٹ, بلکہ ان کے لیے کیمراز, جو ان کے لیے ضروریات ہیں, جو گاڑیاں چاہیے, وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیے ہیں. اور جب بھی اب انشاءاللہ سڑک جس طرح حیدرآباد سکر آ رہی ہے, کاریا سیالکوٹ آ رہی ہے, بلکسر میاوالی آ رہی ہے, باقی ہماری موٹر ویز آ رہے ہیں, تو اس میں اس کو شامل کیا جائے گا.